آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ ان کی وفات کے وقت ان پر کتنا قرض تھا، کتنی جائیداد تھی، اور ان کے بیٹے نے ان کا قرض کس طرح ادا کیا۔ یہ حضرت زبیر جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں۔ جنگ جمل کا موضوع تو یہاں میں نہیں چھیڑتا کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ بتاؤں کہ جنگ جمل ایک تنازع تھا حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان، تو اس میں دونوں طرف سے تقریباً 13,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو ساروں کو شہید ہی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں فریقین میں جو شہید ہیں، کچھ علی کی فوج میں شہید ہوئے، کچھ معاویہ کی فوج میں سے، لیکن دونوں طرف سے اگر وہ شمار تاریخی کتاب میں 13,000 کے لگ بھگ، اس میں حضرت زبیر جو تھے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھے۔ حضرت عائشہ کی معاونت بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھی، اور حضرت علی کی فوج میں سے ایک بندے نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے اس بندے پر۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے زبیر کو قتل کیا یہ بندہ جہنمی ہے۔ اور حضرت زبیر تمام صحابہ تمام غزوات میں شامل تھے جو کہ حضور نے اپنی زندگی میں لڑے ہیں۔ جنگ بدر میں، احد میں حضرت زبیر کا کردار بہت اہم تھا۔ تو جس وقت وہ شہید ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی جو جائیداد تھی وہ تھی اچھی خاصی تھی، لیکن قرض بھی بہت بڑا تھا۔ ان کے 11 مکان تھے جو کہ مدینے میں تھے۔ ان کے 2 مکان بصرے میں تھے، ایک مکان کوفے میں تھا، اور ایک مکان مصر میں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی زرعی زمین تھی جس کو الغابہ کہتے تھے۔ اس ایریے کا نام جس میں وہ زرعی زمین تھی اس کو الغابہ کہتے تھے۔ یہ حضرت زبیر نے اپنی زندگی میں 1,70,000 درہم میں خریدی تھی، 1,70,000 درہم۔ تو ان کے مرنے کے بعد جب ان کے بیٹے نے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا اور ان پر قرض کا حساب کیا گیا تو وہ 22 لاکھ درہم بنا۔ 22 لاکھ درہم آج سے 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے، تو بہت بڑی رقم تھی۔ تو پھر انہوں نے جو ان کے بیٹے تھے زبیر کے عبداللہ، انہوں نے کہا کہ بھائی جو جتنا قرض بنتا ہے نا، جو ہماری زمین ہے الغابہ میں، یا تو وہ زمین لے لو یا پھر میں وہ زمین بیچتا ہوں اور بیچ کے تمہیں قرض دیتا ہوں۔ تو پھر اس الغابہ کے علاقے کی زمین کا کچھ حصہ عبداللہ بن زبیر نے 16 لاکھ میں بیچا اور وہ لوگوں میں تقسیم کیے جو کہ قرض تھا۔ اس تقسیم کے بعد بھی 8 لاکھ درہم پھر بھی بچ گیا۔ تو جو قرض بچ گیا وہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ میرے ساتھ اس جگہ پہ آ جاؤ، جو رقم تمہاری بچتی ہے اس کے میں تمہیں زمین کے وہ ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، اور اس طرح کا جو کیونکہ نقد رقم اس وقت میرے پاس ختم ہو گئی ہے، وہ ساری تقسیم ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ باقی جو قرض تھا 8 لاکھ وہ بھی انہی لوگوں میں وہ الغابہ کی زمین تقسیم کی گئی، اور اس طرح حضرت زبیر کا وہ سارا قرض ان کے بیٹے نے ادا کر دیا۔ اور اتنا قرض ادا کرنے کے بعد بھی جب اس کے زبیر کے ورثاء نے یہ مشورہ کیا عبداللہ بن زبیر سے کہ اب باقی جو جائیداد تھوڑی بہت مکان وغیرہ وہ ہم تقسیم کر لیں یا اس کو بھی ابھی نہیں، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، حج کے موقع پر میں 4 سال مسلسل اعلان کروں گا کہ اگر کوئی اور بندہ جس کا کوئی قرض زبیر کے ذمہ ہو تو وہ ہمیں مزید جائیداد بیچنی پڑے گی، تو اگر وہ جو بچ گئی وہ میں تقسیم کروں گا۔ تو پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے حج کے موقع پر 4 سال مسلسل اعلان کیا، کیونکہ حج کے موقع پر مختلف علاقے کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، تو عبداللہ بن زبیر اعلان کرتے کہ بھائی میرے باپ زبیر کے ذمہ اگر کسی کا کوئی قرض ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔
تو 4 سال میں جو تھوڑا بہت باقی اگر کسی نے کوئی مانگا تو حساب کیا گیا، تو اس کے بعد 4 سال کے بعد ان کی جائیداد تقسیم کی گئی ورثاء نے۔ اس میں البتہ ایک بندہ جو ہے نا، اس نے رعایت کافی کی تھی، ان کا نام غالباً عبداللہ بن جعفر لکھا گیا ہے۔ تو اس نے عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ میرا بھی 4 لاکھ درہم ہے زبیر کے ذمے، لیکن میں فی الحال آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میری رقم آپ رہنے دیں، باقی لوگوں کو پہلے دے دیں، میں بعد میں لے لوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں، وصول ہی نہیں کرتا۔ اس پر بھی عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، میں معاف بھی نہیں کرواتا اور میں اس کو مؤخر بھی نہیں کرواتا، آپ بھی ایسا کریں کہ جو رقم آپ کی بنتی ہے اس کے بدلے میں آپ بھی وہ زمین ہم سے لے لیں، کیونکہ نقد رقم ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو اس کو بھی پھر زمین دی گئی، عبداللہ بن جعفر کو بھی۔ اس طرح ان کا مختلف قرض جو ہے وہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے اتنی ان کے ذہن میں قرض کی اہمیت تھی کہ باقی سب کچھ جو ہے نا وہ تب تقسیم کیا جائے گا جب سب کچھ قرض ادا ہو جائے گا۔ آخر دعوانا